السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانور قربانیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل قابیل کی قربانی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی، البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوئی اور اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہے اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ شبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بنا دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مشکل کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر مخلص کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ حج ہی میں دوسرے مقام پر اسے سائر اللہ میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی اور قربانی کی تجیم کو دل میں پائے جانے والے تقویٰ اور خدا بندی کا مظہر قرار دیا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور یادگار کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کا تج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی ہے اور وقت کے نبی علیہ السلام دعا مانگنے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اترتی اور اسے کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اسی لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر ثواب کی امید رکھو، اسی لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظہ مان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ
اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بقرہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرہ عید اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اسی لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، اسی لیے آج کی ویڈیو کا یہ سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے علاوہ ایسے ہیں 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 952 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو چاہیے یا تو وہ وہاں پر اپنے نام سے قربانی کریں یا اپنے گھر پر اطلاع کر دیں کہ اس کے گھر پر
कोई भी शख्स उसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। उसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं है। मजनू से मुराद यह है ऐसा शख्स जो अपना होशो हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ही ना हो, उसको मजनू कहते हैं। अब बकरा ईद पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना मुआफ है। अगर यह लोग बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम हैं या किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर भी बकरा ईद पर कुर्बानी मुआफ है। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिबे निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 75 तोले सोना या 55 तोले चांदी ना हो, या फिर इसके पास में इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 3.5 तोले सोने और 55 तोले चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ है। नाजरीन, बस आप इतना ध्यान रखें, कुर्बानी उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो यह लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। अहादीस मुबारका में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद ही पसंद है और महबूब, और बकरा ईद फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। लेकिन जैसे कि बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट यानी गाइडलाइन को जारी करती है। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दें, हर मुसलमान यह देख लें कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन को जारी करती है उनको अपनाना जरूरी है। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप दिखावा करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की नज़र में भी आ जाते हैं। हो सकता है ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। इसीलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह पाक हमें बेहतर आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।